بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد اشرف شہزاد سلفی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ جب وہ قریب پہنچے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ڈائریکٹ گفتگو کرے گا۔ اللہ رب العزت پوچھے گا کہ اگر تجھے زمین کے سارے خزانے دے دیے جائیں تو کیا اس آگ سے بچنے کے لیے تو سارے خزانے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، اس عذاب سے بچنے کے لیے میں سب کچھ دے دوں گا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اردتک بأہون من ھذا اللہ تشرک بی شیئا، کہ میں نے دنیا میں تو تجھ سے اس سے چھوٹا مطالبہ کیا تھا کہ اے میرے بندے تو مجھ سے شرک نہ کرنا۔ اگر تیرے گناہوں کو زمین پہ رکھا جائے تو تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں۔ غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا، شرط یہ ہے کہ اس میں شرک نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سب سے آسان انداز سے عقیدہ توحید سمجھایا ہے، شرک سے ڈرایا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے 7ویں سپارے میں تمام رسولوں اور انبیاء کا ذکر کیا ہے، بلکہ 18 کا تو نام لے دیے، اور پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان میں سے کوئی ایک نہیں، اگر یہ سارے پیغمبر بھی شرک کرتے تو اللہ سب کی نیکی برباد کر دیتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، موت سے نہیں ڈرنا، کیونکہ موت سے آج تک کوئی نہیں بچا، نہ کسی کو مال بچا سکا، نہ کسی کو عہدہ، نہ کسی کی پراپرٹی۔ موت تو آنی ہی آنی ہے۔ سب سے خطرناک چیز وہ شرک ہے کہ میں اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال میں کہیں شرک نہ آ جائے۔
جس کا اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اتنی سختی سے ذکر کی ہے. 24واں پارہ سورہ زمر، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، وہ میرے پیغمبر آپ سے پہلے ہم ہر رسول کی طرف وحی کر چکے ہیں اور آج آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اللہ آپ کی نیکی بھی برباد کر دے گا. آج میں نے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ شرک آ کیسے گیا، دنیا میں شرک کہاں سے آ گیا. آدم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے تھے، تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں شرک کیسے آ گیا؟ صحیح البخاری کھولیے. آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 ہم اسماء رجال صالحین، نیک آدمی گزرے ہیں 5 جنہوں نے اللہ کی بڑی عبادت کی. دور دور تک ان کی باتوں کے چرچے تھے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے ایسی اللہ کی عبادت کی کہ لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ عبادت ہو تو ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر جیسی ہو. یہ 5 اللہ کے بزرگ دنیا سے چلے گئے. شیطان عبادت گاہ میں جہاں وہ عبادت کرتے تھے ادھر آ گیا. ادھر آ کے اس نے کہا تم یہ کیا کرتے ہو؟ تمہاری باتوں میں وہ شوق نہیں جو ود کے دل میں تھا. سوا، یغوث، یعوق، نصر، جس طرح وہ شوق ذوق سے عبادت کرتے تھے تمہاری باتوں میں وہ شوق نہیں نظر آ رہا. میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تمہارے دلوں میں بھی وہی شوق آ سکتا ہے، اسی ذوق سے تم بھی عبادت کر سکتے ہو. ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بوڑھا شکل بن کے شیطان آیا ہوا کیا کہتا ہے؟ تم ان 5 کی تصویریں اپنی مسجدوں میں، اپنی عبادت خانوں میں سجا کے رکھ لو. جب تم عبادت کرنے کے لیے آیا کرو گے تو ان پہ تمہاری نگاہ پڑے گی تو ایٹومیٹک تمہارے دل میں وہی شوق پیدا ہو جائے گا. انہوں نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے. باہر بندہ کاروبار کے جھنجٹ میں پھنس جاتا ہے، ادھر مشغول ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے. جب ان 5 کی تصویریں مسجد میں دیکھیں گے تو شوق تو آئے گا. انہوں نے 5 کی تصویریں اپنی عبادت گاہوں میں سجا کے رکھ لی. آتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، شوق بڑھ جاتا تھا، دل لگی سے شوق سے اللہ کی عبادت کرتے تھے. وہ نسل چلی گئی. پھر ان کی نسلوں کے بعد شیطان پھر آیا. مسجد کے اندر آتے ہی اس نے شور برپا کر دیا. اس نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اللہ کی ڈائریکٹ عبادت کر رہے ہو. تم کہاں اور اللہ کہاں؟ ادھر تو بڑے سردار کو ملنا پڑے تو 36 واسطے ڈالنے پڑتے ہیں. کبھی فلاں اس کے چوکیدار کو ملو، کبھی اس کے ملازم سے ملو، کبھی اس کے وہ پی اے سے ملاقات کرو. کئی ایک واسطوں کے بعد کسی عارضی سرداری والے کو ملنا پڑے تو بندہ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا. تم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچا رہے ہو یہ بات. تم کہاں اور اللہ کہاں؟ انہوں نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے اس بابے کی کہ اللہ کہاں اور ہم ناچیز کہاں. تو پھر کیا کریں؟ تو شیطان کہتا ہے وہ بھلے مانسو ان 5 تصویروں کو اپنے سامنے سجا لو، تم اپنی عبادتیں ان کے حوالے کر دو، یہ جانے اور اللہ جانے. انہوں نے کہا بات تو بالکل ٹھیک. انہوں نے 5 کی تصویریں اپنے سامنے سجا لی. سارے مل کے عبادتیں بھی ان 5 کی کرنے لگے. جو بھی ضرورت اللہ کے آگے رکھنی ہوتی، غیبی مدد کا سوال کرنا ہوتا، وہ غیبی مدد بھی ان 5 کو پیش کر دیتے کہ تم اللہ تک پہنچا دو. پھر ایسا ہو گیا کہ اس اللہ کی دھرتی پہ ایک بھی نہ رہا جو اللہ کی عبادت کرتا ہو. جدھر جدھر تھے انہوں نے 5 کے بت سجا لیے، ان 5 کی عبادت کرتے تھے.
پھر اللہ پاک کو اس انسانیت پہ ترس آیا. جب یہ کیفیت بن جاتی ہے دو کاموں میں سے ایک کام ہی ہوتا ہے، یا اللہ اپنا رسول بھیجتا ہے یا قیامت آتی ہے. اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کے بعد اپنا پہلا رسول سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیج دیا. نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے، وہ ظالم ان کو مارتے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام مار کھاتے رہے کتنی دیر. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. نوح علیہ السلام کو مارے کھاتے 950 سال گزر گئے. ہم تو 3-4 دفعہ کہہ کے تھک جاتے ہیں جی ان کی قسمت میں ہدایت نہیں. 950 سال مارے کھانے کے بعد اللہ کا پیغمبر اللہ کے آگے رو پڑا، اے اللہ مجھے 950 سال ہو گئے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اے اللہ میں نے رات بھی نہیں چھوڑی دن بھی نہیں چھوڑا. دن کو یہ مجھے مارتے، میں ایک ایک کے دروازے پہ رات کو بھی جا کے ان کو دعوت دیتا تھا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، اے اللہ یہ بڑی سنگ دل قوم ہے. ان کا تو بوڑھا مرتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتے ہیں لا تذرن آلہتکم. ہم دھوکہ اس لیے کھا گئے ہیں کیونکہ ترجمے والا قرآن ہم خود نہیں پڑھتے. اس سے بھی بڑی بد نصیبی ہو سکتی ہے کہ ہماری زبانوں کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ بھی آ چکا ہو، پھر بھی ہم مولویوں کی باتوں میں آ کے دھوکہ کھا جائے. 29واں پارہ سورہ نوح علیہ السلام اللہ کے آگے روئے، کیا کہا؟ اے اللہ ان کا بوڑھا مرتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. او میرے بچوں، او میرے گھر والوں، میں تو جا رہا ہوں. میرے جانے کے بعد اس نوح گستاخ کی بات مان کے تم نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی عبادت نہیں چھوڑنی، ان کی عبادت کرتے رہنا. پھر نوح علیہ السلام نے یہ باتیں اللہ کے سامنے رکھ کے وہ سخت بد دعا کی جس سے سخت بد دعا کسی نے نہیں کی. کیا کہا؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ ان ظالموں کا نہ بچہ بچے، نہ عورت بچے، نہ کوئی بوڑھا بچے. اے اللہ ان کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہمیں کوئی گھر بھی نہیں چاہیے، ان کو گھروں سمیت برباد کر دے. پھر اللہ پاک کا وہ عذاب آیا، زمین نے بھی پانی نکال دیا، آسمان نے بھی پانی برسانا شروع کر دیا. نہ کوئی بچہ بچا، نہ ان کی کوئی عورت بچی، نہ کوئی بوڑھا بچا، نہ کوئی گھر بچا. لو یہاں سے انسانیت میں شرک آیا ہے. اور لوگ پتھروں کے پجاری نہیں تھے، پتھروں کی تعظیم نہیں کرتے تھے. اگر لوگ پتھروں کی تعظیم کرتے تو کوئی بھی ہمیں پتھر سڑکوں پہ نہ بچھانے دیتا، ہمیں اپنے واش روم میں پتھر نہ لگانے دیتا. پتھروں کی تعظیم نہیں. ان پتھروں کی تصویروں کے پیچھے ان کے بزرگوں کی تصویریں ہوا کرتی تھی، وہ ان بزرگوں کو پوجا کرتے تھے. پھر یہودی عیسائی کچھ اور آگے نکل گئے. صحیح البخاری، صحیح مسلم کھولیے. ارے نوجوان، تجھے انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، اپنے محبوب پیغمبر کی حدیثیں بھی تلاش کر لیا کر. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. صحیح البخاری، صحیح مسلم، سپریم کورٹ کھولیے. آپ نے فرمایا یہودی عیسائیوں کے کئی قبیلے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. کیوں؟ جب ان میں کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہوتا تھا تو اپنے پیغمبر کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے.
اللہ کے گھروں کو ویران اور ان کی قبروں کو آباد کر دیتے تھے. انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو پوجا کرتے تھے. یہی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے ہیں نا، تو مدینہ پاک زیادہ یہودی اور عیسائی رہتے تھے. آپ نے مدینہ پاک میں آ کے سب سے پہلا قانون کیا بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے دین کو ماننے والا میرا امتی جو بھی میرا کلمہ پڑھے گا، سب سے پہلا اس پہ قانون یہ کہ وہ قبرستان نہیں جائے گا. شروع اسلام میں مدینہ پاک میں قبرستان جانے پہ ہی پابندی تھی کہ مت جاؤ، اپنی میت کو دفن کر کے آ جاؤ، پھر دوبارہ قبرستان نہ جاؤ. شروع اسلام میں قبرستان جانے پہ پابندی تھی، اجازت بعد میں ملی ہے، پہلے تربیت ہوئی ہے. پہلے اللہ نے تربیت کی ہے. کیا تربیت کی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. وہ اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آوازیں دیتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے تھے، تمہاری طرح کھاتے تھے پیتے تھے. جس طرح دنیا کے اندر تمہاری ضروریات ہیں ایسے ہی ان کی بھی ضروریات تھی. قبرستان جانے پہ پابندی ہے، پہلے تربیت ہو رہی ہے. سورہ فاتر 22واں پارہ ترجمے کے ساتھ جا کے پڑھنا. اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے غیبی مدد کے لیے آواز دیتے ہو نا، یہ تو کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے، یہ تو اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. قرآن پاک کی محفل پہ آنے والوں، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے سب سے آسان لفظوں میں عقیدہ توحید سکھایا ہے. کھجور کی گٹھلی اور اس کا چھلکا، یہاں اللہ نے کس کی طرف اشارہ کیے؟ کھجور ایک قبر ہے اور قبر کے اندر میت ایک گٹھلی ہے، اور میت کا کفن وہ گٹھلی کا چھلکا ہے. اللہ کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کے تم جس کو آواز دیتے ہو یہ تو اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا. تجھے بیٹا کہاں سے دے گا؟ تیری مشکل حل کہاں سے کرے گا؟ وہ تو اپنے لباس کا بھی مالک نہیں رہا. جب اس کے جسم میں روح تھی نا، اس کے نام بڑے پلاٹ، بڑی پراپرٹیاں، بڑے بینک بیلنس تھے، لیکن جب جسم سے روح نکل گئی وہ اور کیا، پلاٹ کیا، مکان کیا، گاڑیاں کیا، اب تو وہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا. یار آپ تو سارے سمجھدار ہیں، ادھر کو بزرگ آ جائے نا، اللہ کا ولی آ جائے، آپ سارے مل کر اس کے کپڑے اتارنا چاہیں تو وہ آپ کو کپڑے اتارنے دے گا؟ نہیں اتارنے. کیوں نہیں اتارنے دے گا؟ وہ ابھی اس کے جسم میں روح ہے، ابھی وہ اپنے کپڑوں کا مالک ہے. اگر اسی بزرگ کے جسم سے روح نکل جائے پھر آپ اس کے کپڑے پھاڑ کے بھی اتارتے ہیں، آپ کو روکتا ہے؟ کیوں نہیں روکتا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر. اب وہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا. اگر قبر کی مٹی اس کے کفن کو چھین کے کھانا شروع کر دے، ضعف الطالب والمطلوب، اب تو یہ اتنا کمزور ہو گیا ہے قبر کی مٹی سے اپنا کفن نہیں چھڑا سکتا. قبرستان جانے پہ پابندی ہے، پہلے تربیت ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. زندہ اور مردہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء. اللہ جس کو مرضی سنا سکتا ہے. سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، 22واں پارہ سورہ فاتر پڑھ رہا ہوں، جا کے ترجمے والا قرآن پڑھ لینا. اللہ تو جس کو، دیوار کو اللہ سنا سکتا ہے، اللہ درخت کو سنا سکتا ہے، اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے. آگے اللہ کیا کہتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور. او میرے محبوب پیغمبر، قبر والے کو تو آپ بھی نہیں سنا سکتے.
بڑے بڑے میں نے مفتیوں کے ترجمے پڑھے ہیں، اللہ کی قسم یہاں ترجمے کے اندر کسی نے تبدیلی نہیں کی. سادہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں. پہلے تربیت ہو رہی ہے کہ قبر والے کو آپ بھی نہیں سنا سکتے تو میں اور آپ کیسے سنا سکتے؟ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، صحیح البخاری کھولیے، ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، رات کا کافی حصہ گزر چکے. صحابہ نے نیند کی شکایت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کا کافی حصہ گزر گئے، کہیں نماز ہی نہ رہ جائے. سیدنا بلال بولے اللہ کے رسول غلام حاضر ہے، غلام بیدار کر دے گا. آپ نے اسٹے کیا، سارے صحابہ ادھر سو گئے. سیدنا بلال چل پھر کے نگرانی کر رہے، کہتے ہیں نگرانی چل پھر کے ہوتی تو بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے. سیدنا بلال بیٹھ گئے، جدھر سے فجر پھوٹتی ہے ادھر ٹک ٹکی لگا کے بیٹھ گئے. پیچھے سواری تھی، سواری کو ٹیک لگی، سیدنا بلال بھی سو گئے. ان سے اللہ کائنات میں کوئی نہیں آیا. تول دو میرے بلال کو کائنات کے سارے ولیوں کے ساتھ. سیدنا بلال بھی سو گئے، ان کو نہیں پتا چلا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید کی سمجھ دے. میرے محبوب پیغمبر نے نیند کو بھی موت ہی کہا ہے. آپ نے ہمیں سونے کی دعا کیا سکھائی؟ اللہم بسمک اموت و احیا. آپ نیند کو بھی موت ہی کہتے تھے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. یار یہ چھوٹی موت ہے. صحابہ کو چھوٹی موت آئی، ان کو نہیں پتا چلا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بڑی موت سے کیسے پتا چل جاتا ہے میرا مرید فلاں پھنسا ہوا ہے؟ ان سے اللہ کائنات میں کون ہے؟ بلال نبی علیہ السلام جن کا تذکرہ کر رہے تھے، میرا بلال کدھر ہے؟ صحابہ بھی حیران ہے. بلال کا آج بڑا تذکرہ ہو رہا ہے. آئے کہا بلال بما سبقتنی فی الجنہ انی سمیت دفن علیک فی الجنہ. او بلال تم کیا کرتے ہو؟ رات کو میں نے جنت کی سیر کی ہے، تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی. ان سے اللہ کائنات میں کون ہے؟ بستر پہ جا کے فیصلہ کرنا، اپنے دل کو سمجھا. سیدنا بلال. اور میں نے ایک روایت میں یہ بھی پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ سیدنا بلال آپ کے سامنے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو. آپ نے فرمایا او بلال مجھے بھی وہ عمل بتا دو تم کیا کرتے ہو، کیونکہ ما دخلت الجنت قط الا سمیت خشخشا نعلیک فی الجنہ. او بلال مجھے اللہ نے جنت کی سیر کئی دفعہ کرائی ہے، میں جب بھی جنت میں گیا ہوں تیرے قدموں کی آواز میرے آگے آگے ہی آتی تھی. پھر ادھر شارحین تڑپ پڑے، انہوں نے کہا لوگوں دروازے کو سب سے پہلے دستک تو ہمارے محبوب پیغمبر دیں گے. لیکن نبی علیہ السلام جب جنت کے دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کے آگے آگے بلال ہوں گے جنہوں نے آپ کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی. ان سے اللہ کائنات میں کون ہے؟ ان کو چھوٹی موت آئی ہے، سو گئے، ان کو نہیں پتا چلا فجر کی نماز کا ٹائم گزر رہا ہے. اللہ کی قدرتوں پہ بھی میں قربان جاؤں. اللہ کو تو پتا تھا نا ساری صدیوں کا. اگر اللہ چاہتا تو جبریل امین کو بھیج سکتا تھا نا، جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو بیدار کر دو. اللہ کو پتا تھا ساری صدیوں کا. اللہ نے کہا نہیں، ساری صدیوں کے لوگوں کو پتا چل جائے، جس کو چھوٹی موت آ جائے، کائنات کا ولی ہی کیوں نہ ہو، کائنات کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، ان کو پتا نہیں چلتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو بعد والوں کو کیسے پتا چل سکتا ہے؟ سیدنا پہلے تربیت ہو رہی ہے، قبرستان جانے پہ پابندی ہے، قبرستان نہ جاؤ. سب سے پہلے کون بیدار ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. آپ کو بیدار کس نے کیا؟ قد ایقظہ حاجب الشمسی. آپ کے چہرہ پاک پہ سورج کی کرنیں پڑی، سورج کی کرنوں نے آپ کو بیدار کر دیا.
گھبرائے اٹھے، اینا بلال، بلال کدھر ہے، بلال کدھر ہے؟ بلال کے کانوں میں آواز پڑی، پریشان ہو گئے، کہا میری خیر نہیں۔ قریب آ کے عرض کرتے اللہ کے رسول میرا کوئی قصور نہیں، جس اللہ نے آپ کو سلا دیا تھا اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دی ہے۔ قبرستان جانے پہ پابندی ہے، پہلے تربیت ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ، صحابہ کہتے ہیں قبرستان آ گیا، آپ نے پورے قافلے کو روک دیا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اتنا لمبا سجدہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کافی دیر کے بعد آپ نے سر پاک اٹھایا اور جلدی سے قبرستان کی طرف چلے گئے۔ ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے قبرستان گئے۔ آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ کے اتنا روئے، اب کا من حولہ، آپ کے رونے نے سارے صحابہ کو رلا کے رکھ دیا۔ آپ کی سسکیے رک نہیں رہی۔ کافی دیر کے بعد آپ روتے ہوئے اٹھے اور آپ کے آنسو تھم نہیں رہے، آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تار ہو رہی ہے۔ روتے روتے آپ قبرستان سے باہر نکل رہے، ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا اللہ کے رسول یہ کس خوش نصیب کی قبر تھی جس کے پاس بیٹھ کے آپ اتنا روئے؟ آپ نے فرمایا ھذا قبر امی، یہ میری والدہ محترمہ کی قبر تھی، یہ میری ماں کی قبر تھی۔ میری ماں کا پیار مجھے یاد آئے، اسی پیار نے مجھے رلا کے رکھ دیے۔ میرے رب نے مجھے قبرستان کی زیارت سے روک دیا تھا، پہلے میں نے اللہ کے سامنے سجدے میں گر کے اللہ سے اجازت مانگی ہے، اے اللہ تربیت ہو چکی ہے، اب میرے یہ صحابہ میرے جانے کے بعد یہودیوں عیسائیوں کی طرح میری قبر کی عبادت نہیں کریں گے۔ اے اللہ میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس سے گزر رہا ہوں، اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت ہی کر لوں۔ پھر اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، یہ میری والدہ کی قبر تھی، میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، یہ ہمارے محبوب پیغمبر کی نادر سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ پاک آئے اور آپ نے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جو مسلم شریف میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ انی نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا کہ کوئی نہ جائے، فزوروہا، اب تربیت ہو چکی ہے، اب تم قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، اب میرے اللہ سے اجازت لے لیے، فزوروہا فإنہا تذکر الآخرہ، کیونکہ قبروں کی زیارت بندے کو آخرت یاد دلاتی ہے۔ پھر جا کے قبروں کی زیارت کی اجازت ملی ہے، اور پھر بھی دیکھیے جب مکہ فتح ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بت گرا دیے، بت گرانے کے بعد آپ نے علی پاک کو تلوار تھمائی۔ صحیح مسلم سپریم کورٹ کھول کے دیکھیے، علی پاک فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر نے مجھے بھیجا، اے علی جاؤ، لا رأیت صورتا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، جو تجھے تصویر بت نظر آئے اس کو مٹا دینا، اور جو تجھے قبر اونچی نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بیمار ہیں، آپ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ رہے، سیدنا عباس و علی آپ کے ساتھ ہیں، تکبیر کی آواز آئی، عباس و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اجازت چاہیے، اللہ کے رسول نماز کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اے عباس اے علی مجھے بھی ساتھ لیتے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ سیدنا علی پاک کے کندھے پہ، دوسرا سیدنا عباس کے کندھے پہ، اور آپ آ رہے ہیں اس کیفیت میں، ماں فرماتی ہے رجلاہ تخطان، آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے، یہ آپ کا آخری پہنچنا ہے، اس کے بعد آپ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ ادھر پھر میں ضرور کہوں گا آج ہم سے کیوں لڑتے ہو، ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وہ ظالموں، اس دن بولنا تھا جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان موجود تھا،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا تھا. تم جیسے پاگل ہوتے ہیں جو اپنے باپ سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے باپ دادا سے زیادہ عقل والا سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ہم علی سے بھی زیادہ سیانے، عباس سے بھی زیادہ سیانے. وہ ظالموں، جب علی و عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے اعتراض نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو صدیق کی امامت پہ آج بات کرنے والے؟ وہ بھی کیسے عظیم امام تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس ہوئی، سمجھ گئے یہ تو خوشبو میرے پیغمبر کی ہے. خوشبو محسوس کرتے ہی پیچھے ہٹنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، ابوبکر پیچھے نہ ہٹو، اپنی جگہ ٹھہرے رہو. سیدنا عباس اور سیدنا علی کو کہا مجھے ان کی ایک سائڈ پہ بچھا دو. آپ بیٹھ گئے. آپ جناب ابوبکر صدیق کے امام تھے اور جناب ابوبکر صدیق صحابہ اور اہل بیت کے امام تھے. نماز سے فارغ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ ہے. آپ منبر پہ بیٹھے، آپ نے خطبہ عجب انداز سے شروع کیا. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دے دی ہے، چاہے وہ زمین پہ رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے. فاختار ما عند اللہ، اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لی ہے. جناب صدیق پاس بیٹھے تھے، ڈھائی مار کے رو پڑے. عمر بولے او صدیق تم کیوں روتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے تو کسی کا واقعہ سنایا ہے. کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے، آپ سے اعلیٰ اور کون ہو سکتا ہے جس سے اللہ پوچھے دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ عمر آپ نے تو اپنی موت کی خبر دے دی ہے. بس جناب فاروق بھی رو پڑے. بس ان سسکیوں اور آہوں اور آنسوں کی برسات میں یہ ہمارے محبوب پیغمبر کی زندگی کا آخری خطبہ ہے. آپ نے فرمایا اللہ میری بات غور سے سنو. ان من کان قبلکم اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدہ. صحیح البخاری کھولو. آپ نے فرمایا تم سے پہلے کئی قومیں ہلاک ہو گئی، ان میں کوئی نیک آدمی یا اللہ کا پیغمبر کو فوت ہوتا تھا تو وہ اس نیک آدمی یا پیغمبر کی قبر کو ہی سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. انی انہاکم عن ھذا، میں تمہیں اس کام سے روک کے جا رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم میری قبر سے یہ سلوک نہ کرنا. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میں اپنی قبر تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں کہ میری قبر کی تو نے حفاظت کرنی ہے. کہیں میرے جانے کے بعد میری قبر کہیں بت نہ بن جائے کہ لوگ تجھ زندہ کو چھوڑ کے کہیں میری پوجا شروع نہ کر دے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک، آپ کی قبر پاک کی عبادت اللہ کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی تو آپ سے اللہ کائنات میں کون آئے ہیں؟ آپ سے اللہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں دو فرشتوں کو تو میں نے دیکھے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا. دوسرا میرے پاس آیا، اس نے مجھے اٹھایا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی کو رکھا گیا. میرا وزن بھاری تھا، پھر 10 کے مقابلے میں، پھر 100 کے مقابلے میں. فرشتہ بولا زنہو بی-الف، ان کو 1000 کے مقابلے میں تو لو. آقا فرماتے 1000 کے مقابلے میں بھی میرا وزن بھاری رہا. دوسرا فرشتہ بولا ان کو کب تک تو لوگے، ان کے مقابلے میں تمام انبیاء اولیاء بھی رکھ دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا. ان سے اللہ کون آ گئے؟ نبی علیہ السلام فرماتے انا سید ولد آدم یوم القیامہ. اللہ پاک نے صرف مجھے دنیا کا ہی سردار نہیں بنایا، کل قیامت کا دن ہوگا. لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. قیامت کے دن کی سرداری اللہ مجھے عطا کرے گا. فرشتے بھی صفے بنا کے کھڑے ہوں گے. آقا فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اس دن کا سردار بھی میں ہوں گا. لوگ ہاتھ اوپر کریں گے، سورج کو لگے گا. اتنی شدت کی گرمی کے عالم میں لوگ پیاس سے نڈال ہو کر
پانی کی تلاش میں نکلیں گے، کہیں بھی پانی نہیں ہوگا، ہاں صرف ایک نہر ہوگی، تمام انبیاء ادھر سے آ کے پانی پیئیں گے، تمام اولیاء ادھر سے آ کے پانی پیئیں گے۔ آقا فرماتے ہیں اس نہر کا مالک اللہ نے مجھے بنا دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من یفتح له باب الجنہ، اللہ نے ایمانداروں کے لیے، اولیاء کے لیے، انبیاء کے لیے جو جنت تیار کی ہے، اللہ نے اس جنت کا افتتاح مجھ سے کروانا ہے۔ سب سے پہلے جنت کے دروازے کو دستک میں دوں گا، اندر سے آواز آئے گی من دق الباب، آج دروازے کو دستک دینے والا کون ہے؟ میں بولوں گا انا محمد، میں محمد ہوں، اپنی امت کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اندر سے آواز آئے گی بکا امرتو بکا امرتو، ہاں آج اللہ نے آپ کے بارے میں حکم دیا تھا کہ جنت کے دربان آج تو نے جنت کے سارے دروازے بند کر دینے، اس وقت تک کوئی دروازہ نہیں کھولنا جب تک میرا آخری محبوب پیغمبر نہ آ جائے۔ اتنی شان والے ہونے کے باوجود اللہ کو چھوڑ کے آپ کی قبر پاک کی بھی عبادت جائز نہیں۔ اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے جا کے پوچھ لینا، تیرا 7-8 سال کا بیٹا، بیٹی تجھے سمجھا دے گی جب اس سے پوچھے گا نا کہ بیٹا لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، تیرا بیٹا تجھے کہے گا ابو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں۔ آخری بات اور میرا سلام، میں کوئی حویلی لکھا سے آ کے آپ کے دل کو دکھانے کے لیے نہیں آیا، میں تو اتفاق اور اتحاد کی دعوت لے کر آیا ہوں۔ یہ اسلام کی اتحاد کی دعوت ہے۔ اللہ کی قسم آج بھی بڑے سے بڑے بزرگ، بڑا سے بڑا کوئی ولی بھی فوت ہو جاتا ہے، جس مرضی مسلک کو ماننے والا ہو ان کا جنازہ تیار ہو جائے، جنازہ امام آ کے آگے پڑھا دیتا ہے، سلام پھیرے اپنے امام صاحب سے پوچھ لو، مولانا صاحب پہلے تو آپ کہتے تھے جس نماز میں رکوع نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی، جس نماز میں سجدہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی۔ ارے یہ بھی تو نماز ہے، نہ آپ نے رکوع کیا نہ سجدہ کیا، بغیر رکوع اور سجدے کے سلام تو پھیر دیا ہے۔ آپ کے مولانا صاحب آپ کو بتا دیں گے بھائی یہ نماز جنازہ ہے، بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن ان کے جسم سے روح نکل گئی، جسم سخت ہو گیا، جسم بت کی شکل اختیار کر گیا۔ اب اللہ نے روک دیا ہے میرے بندے اب تو مجھے بھی رکوع نہ کر، مجھے بھی سجدہ نہ کر۔ اے اللہ کیوں؟ رکوع میں جاؤں گا تو تیری بڑائی بیان کروں گا، سجدے میں جاؤں گا تیری بڑائی بیان کروں گا۔ اللہ کہتا نہیں، تیرے آس پاس یہودی اور عیسائی رہتے ہیں جو انبیاء کی قبروں کے پجاری تھے، کہیں دور سے یہودی اور عیسائی دیکھنے والا یہ نہ سمجھ لے یہ رکوع میت کو کر رہے، سجدہ میت کو کر رہے۔ جو اللہ اپنی توحید میں اتنا غیرت مند ہے، جب بزرگ کی میت سامنے چارپائی پہ پڑی ہو، سجدہ تو دور کی بات ہے اللہ رکوع کی بھی اجازت نہ دے، جب یہ منو مٹی کے نیچے چلا جائے تو پھر تجھے اور مجھے سجدے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ اس عقیدہ توحید کو سمجھ، اپنے آپ کو بھی سمجھا، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کو۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اب انبیاء والا کام ہم میں سے ہر ایک نے کرنا ہے۔ جدھر مجلس میں بیٹھے، کلاس فیلو بیٹھے، کاروبار کے سانجی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو جا کے عقیدہ توحید سکھاؤ، باتوں باتوں میں آ کے ان کو عقیدہ توحید کی تعلیم دو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھے، عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے، اللہ ہمیں موت آئے ایمان کی خوبصورت حالت کی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔